In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. آج کا کلاس 10th کے لیے ہے سبجیکٹ انگلش. آج ہم 5واں یونٹ پروز کا پڑھنے جا رہے ہیں. ٹاپک ہے دی سرمن ایٹ بنارس. بوٹا رینسٹا اس کا رائٹر ہے اور اس نے ایک یہ چیپٹر لکھا ہے دی سرمن ایٹ بنارس. سرمن کا معنی ہے تقریر، واز. بنارس پہ جو واز کیا گیا، تقریر کی گئی، اسی کے بارے میں. لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واز کس نے کی، یہ تقریر کس کی تھی. اس لیسن میں ہم ایکچولی سدھارتھا گوتم یہ اصلی نام ہے مہاتما بدھ کا. گوتم بدھ کا اصلی نام ہے. اس میں ہم اسی کی تقریر، اسی نے بنارس میں تقریر کی ہے، واز کیا ہے، اسی کا نچوڑ ہے، یہ اسی کا خلاصہ ہے، یہ لیسن، یہ ٹاپک. مہاتما بدھ جو تھا اس کا اصلی نام سدھارتھ گوتم تھا. وہ ایک شہزادہ تھا اور اسے 12 سال کی عمر میں ہندو دھرم کے گرانتوں کی تعلیم دی گئی تھی، حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی ایک شہزادی سے. اس کے ساتھ وہ 10 سال تک رہا. 25 سال کی عمر میں اس نے ایک بار شکار کے دوران کچھ تکلیف دہ باتیں دیکھی. شکار پہ تھا اور کچھ تکلیف دہ باتیں اس نے دیکھی. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک بیمار کو دیکھا، اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا، اور اس نے ایک جنازے کو بھی دیکھا. ان تکلیف دہ مناظر نے اس کے دل کو گہرائی تک چھو لیا. وہ جاننا چاہتا تھا انسانی مصیبت کی وجہ، اور وہ گیان حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک روشنی حاصل کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے گھر بار چھوڑ کر وہ 7 سال تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا. جب وہ بھٹکتا رہا 7 سالوں تک، تو اس وقت سے اس کو سدھارتھ کو بدھا کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن اس دوران وہ آخرکار ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا. وہاں لگاتار 7 دن تک بیٹھتا رہا اور آخر اس سے گیان حاصل ہو گیا. اس درخت کو اب بودھی درخت کے نام سے جانا جانے لگا. قصہ گوتمی نام کی ایک عورت کا اکلوتا بیٹا تھا.
بنارس میں اس نے جو خطبہ دیا، تقریر کی، اس نے تقریر جو کی، اس تقریر کے دوران اس نے ایک واقعہ سنایا اور کہا کہ قصہ گوتمی ایک عورت تھی، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بیٹا مر گیا اور عورت صدمے سے دوچار ہوئی۔ وہ لوگوں کے پاس اس کو زندہ کرنے کے لیے دوائی مانگنے چلی گئی جس سے اس کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو سکتا۔ لوگوں نے سوچا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی نے اس گوتمی کو بدھا کے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ بدھا اس سے اس کے بیٹے کے لیے دوائی دے سکتا تھا، اور یہ عورت بدھا کے پاس چلی گئی اور اس سے ایسی دوائی دینے کی گزارش کی جس سے اس کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو سکے۔ بدھا نے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کا علاج کر سکتا ہے اگر گوتمی اس سے مٹھی بھر سرسوں کے دانے لا کر دے گی، لیکن وہ دانے اس گھر سے لانے ہوں گے جس گھر میں کوئی موت کبھی نہیں ہوئی۔ اب گوتمی گھر گھر گھومنے لگی، اس سے ایسا کوئی بھی گھر نہ ملا جہاں کبھی کوئی موت نہیں ہوئی ہو۔ آخرکار وہ تھک گئی اور ناامید ہو گئی۔ وہ راستے کے کنارے بیٹھ گئی اور وہاں بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب روشنیاں بجھ گئی اور ہر جگہ اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے نے عورت کے دل کو ایک نئے احساس سے بھر دیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں اپنے غم میں کتنی خود غرض ہو گئی تھی، موت تو سب کو آنی ہے۔ ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر۔ بدھا نے یہ کہانی سنا کر لوگوں کو سمجھایا کہ موت پر دکھی ہونا بیوقوفی ہے۔ ہر کوئی جو پیدا ہوتا ہے اس سے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ضرور مرنا ہے۔ عقل مند کبھی اس کا غم نہیں کرتا کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت جانتے ہیں۔ رونے سے دل کا سکون دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سکون حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دکھ پر قابو پایا جائے، وہی دکھ سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور دماغ کا سکون مل سکتا ہے۔ مہاتما بدھ کے جو مین آبجیکٹیوز تھے وہ یہی تھے کہ وہ وجہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو انسان جو ہے وہ مصیبتوں میں کیوں گرفتار ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس لیسن کے بارے میں مختصر اس کا خلاصہ۔ تو پوری طرح ہم انشاءاللہ کل اس لیسن کو پڑھیں گے گوتم بدھا کے بارے میں۔ تو آج بس اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔